وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات کی، اللہ کے رب ہونے کے بارے میں بات کی، اور رب ہونے کے ناطے سے تعریف کا جو تعریف کے قابل ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، جو پرفیکٹ تعریف کے قابل ہے۔ اور پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کے بارے میں بات کی، پھر ہم نے یوم جزا کے دن کا مالک ہونے کے بارے میں بات کی۔ اب یہاں پر ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتانا چاہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے بندو، جب بھی تم نے بندگی کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ایاک نعبدو، نعبدو کا لفظ جو ہے اس کا جو یہ ہے عبد سے، عبد کہتے ہیں عربی زبان میں غلام کو، غلام۔ تو حقیقت میں کیا ہے کہ عبادت بھی کیا ہے کہ عبادت کے اندر بھی جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایک غلامی ہی کا ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر نہیں سکتے جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ایک غلام جو ہوتا ہے، غلام کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ ابھی آج کل تو چونکہ ہم دیکھتے نہیں کہ غلام ہوتے کیسے ہیں، جو ہمارے اکثر گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا جو ہمیں سرو کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے غلام نہیں ہوتے، وہ ہمیں پیڈ سروسز دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم ان سے ان کی سروسز خریدتے ہیں، جو کام کرواتے ہیں ہم ان سے، اس کے ہم پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ غلامی اس کو نہیں کہتے۔ غلام وہ ہوتا تھا کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، اگر اس کے آقا نے اسے بولا، اس کے مالک نے بولا بیٹھ جا تو وہ بیٹھا رہے گا، اگر اس کو کہا کہ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا رہے گا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو جو غلام تھے، بلال رضی اللہ عنہ، تو ان کا جو مالک تھا، جب بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو ان کا جو مالک تھا وہ ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا کرتا تھا اور سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھتا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو غلام کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہر کام کے لیے اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہے کہ میرے مالک کا کب مجھے کیا کہنے کا حکم آئے گا میں نے اس کو کرنا ہے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ ہے غلام کا، غلام کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ ہمارے اندر اگر یہ غلامی والا ایٹیچیوڈ آ جائے، اللہ کی غلامی والا، لوگوں کی غلامی کی بات نہیں کر رہا، مخلوق کی غلامی کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی غلامی والا ایٹیچیوڈ ہمیں غلام والا چاہیے، لیکن غلامی ہم نے اللہ کی کرنی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کیا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد، عبادت ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ نے یہی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ جو لفظ عبادت ہے، جب ہم عبادت کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف ہمارے ذمہ اللہ نے عبادات لگائی ہیں کہ بس نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تسبیحات کر لیں گے، بس یہ جو عبادات ہیں چند گنی چنی یہی ہمارا مقصد ہے اور ہم نے یہی کرنا ہے۔ حالانکہ جو لفظ بندگی ہے، بندگی میں کیا ہے کہ پوری زندگی کی اطاعت، اللہ کی بندگی جب ہم کریں گے تو پورے کے پورے دین کے مطابق اللہ کی بندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے۔ اب پورا دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، یہ تو فرض عبادات ہیں، یہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دین ہے۔ سچ بولنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے،
لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمیں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ پورے دین میں داخل ہو، تو پورے دین کی ڈیفینیشن اور پورے دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ ہمیں قرآن و سنت سے ہی پتہ لگیں گی۔ ہم اپنی مرضی سے یا اپنی رائے سے صرف پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ کچھ چیزیں تو ہم اٹھا لیں گے جو ہمیں آسان لگتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ایٹیچیوڈ بندگی والا نہیں ہے، یہ ایٹیچیوڈ اللہ کی غلامی والا نہیں ہے، یہ ایک اپنی خواہش کے مطابق دین کو فالو کرنا ہے کہ جو چیز مجھے آسان لگے گی وہ میں کر لوں گا، جو چیز مجھے مشکل لگے گی اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو یہ حقیقت میں ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، ہم اپنی خواہش کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف جانا ہے، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ساری زندگی بھی اپنے پوری خلوص نیت کے ساتھ محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے کہ میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دوں، تو شاید وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی ایک دم سے ایک دل میں احساس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے کہ خشوع سے پڑھی جائے، اللہ کی یاد والی نماز ہو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد والی نماز۔ اور انسان جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو ایک احساس ہوتا ہے کہ میری نماز تو ویسی ہوئی نہیں، اور انسان کو ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی۔ لیکن کیا ہے کہ پھر اللہ جب یہ احساس ہوتا ہے، اس احساس کا ہونا بھی ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہم جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس طریقے سے حق ادا نہیں ہوا، تو یہ بھی ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہم اپنی عبادت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ اس طرح نہیں ہوتی تو ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ تو اس سے بھی ہم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں ہم کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ نماز اگر ہماری آج ٹھیک نہیں ہوئی تو کیا غلطی رہ گئی تھی؟ اگر میں دھیان سے نہیں پڑھ رہا تھا تو اگلی دفعہ مجھے نماز پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اس چیز کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ اب جو میں نماز پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، مجھے اس نماز کو خشوع سے پڑھنا ہے، دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ جن وجوہات پہ میرا دھیان ہٹا تھا، جن چیزوں کی وجہ سے میرا دھیان نماز میں سے ہٹا تھا، مجھے ان چیزوں کو ہٹانا ہے، ان چیزوں کو اپنے ذہن سے ختم کرنا ہے۔ تو یہ مستقل کوشش کیا ہے، ہمیں پوری کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اس طریقے سے کریں کہ جیسے اللہ کی بندگی کا حق ہے، اور اس میں ہم کوشش کر کے اس کو بہتر بناتے رہیں۔ اور یہ حقیقت میں یہ زندگی اسی پورے پروسیس کا نام ہے۔ یہ بندگی کبھی بھی حق تو ادا نہیں ہو سکے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوشش اور ہماری محنت کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے نے بہت کوشش کی، جو اس کی استطاعت تھی، جو اس کی کیپیسٹی تھی، جو اس کے اندر جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اس نے وہ ساری کوشش کی۔ تو اللہ کو یہ بھی محبوب ہے۔ لیکن اگر ہم کوشش نہ کریں اور اپنی ٹوٹی پوٹی عبادات پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم اس کو روزانہ بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ پھر فکر کی بات ہے، کیونکہ بندگی میں ہم نے ہر روز ایک تو اعمال میں آگے بڑھنا ہے۔ نماز پڑھنی شروع کی تو الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اب اگلا ٹارگٹ سیٹ کر دیا کہ اب میں نماز کے بعد قرآن روزانہ پڑھنا شروع کروں گا۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، روزانہ 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ۔ پھر اگلا ٹارگٹ سیٹ کیا، اب میں 2 رکوع سے بڑھا کے اس کو 4 رکوع پہ لے کے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے حفظ کرنا شروع کیا، اور روزانہ 3 آیات کرتے تھے، 4 آیات کرتے تھے، کوشش کی کہ میں آیات کو اور بڑھاؤں گا۔ قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کیا، 1 آیت سے شروع کیا سمجھ کے پڑھنا، اگلے دن 2 آیات سمجھ کے پڑھوں گا۔ تو یہ مستقل کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ کسی ایک سٹیج پہ آ کے ہم نے اپنے آپ کو روک نہیں لینا، مطمئن نہیں ہو جانا۔ تو بندگی کیا ہے؟ ایاک نعبد، یا اللہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور بندگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی اگر بندگی کی جائے گی یا غلامی کی جائے گی تو وہ شخص دنیا میں بھی بے چین اور آخرت بھی برباد۔ اور کسی بھی اور چیز کی
جو غلامی ہے وہ ایک تو قابل قبول نہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ ہے. لیکن اگر انسان لا علمی میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی اور چیزوں کی غلامی کرنے لگتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ مال کے غلام ہو جاتے ہیں، مال کی غلامی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بہت سخت الفاظ کہے جو کہ مال کا غلام بنتا ہے. تعیس عبد الدینار و درہم، دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہو، دینار اور درہم کا غلام ہلاک ہو. کہ جب اس کو مال دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس سے مال چلا جاتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، شکایت کرنے لگ جاتا ہے. تو جو مال کی غلامی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ ہلاک ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو مال کی غلامی سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو شہرت کی غلامی سے بچانا ہے. کچھ لوگ شہرت کے غلام ہو جاتے ہیں، انہیں شہرت چاہیے ہوتی ہے، ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے. وہ بس ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے کسی طریقے سے فیمس ہونا ہے، اور وہ اس نشے میں، اس شہرت حاصل کرنے کے نشے میں وہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے مشہور ہو رہا ہوں، کیا میں اللہ کی اطاعت چھوڑ کے مشہور ہو رہا ہوں، کیا میں اللہ کو ناراض کر کے مشہور ہو رہا ہوں. تو اگر یہ سب چیزیں اس کے ذہن سے نکل گئی ہیں اور اس شہرت کی غلامی میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اپنے رب کو ہی بھول گیا ہے، تو یہ غلامی دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی ہلاکت. تو ہمیں ہر قسم کی غلامی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور غلامی ہم نے صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، بندگی ہم نے صرف اللہ ہی کی کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب سوچئے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کیا اعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ کی بندگی والے اعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز کے علاوہ ہماری زندگی میں کیا اعمال ہیں جو اللہ کی بندگی کے ہیں؟ کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کر گانے بھی سنتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، چوری بھی کرتا ہو، غیبت بھی کرتا ہو، گالیاں بھی دیتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، اور اگر عورت ہے تو بے پردہ ہو کے بھی چلتی ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے. ایک طرف ہم ابھی نماز میں اللہ کو کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ صرف تیری بندگی کا، تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں کہ نماز کے علاوہ باقی ہر چیز میں اپنی خواہش کی بندگی، اپنی خواہش کی غلامی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ کے کہے کہ چونکہ میں باقی زندگی میں تو کچھ نہیں کر رہا تو نماز بھی چھوڑ دو. یہ نہیں کرنا ہم نے. نماز کو پڑھتے رہنا ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہم نے ان کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے. شیطان ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ریورس سائیکالوجی پہ لے کے آتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی تم یہ 4 اعمال اللہ کی نافرمانی کے کر رہے ہو تو ایک نماز پڑھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نماز بھی چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہو جاؤ بھائی، یہ بیچ میں کیا ہو، آدھا تیتر آدھے بٹیر، کہ کچھ تم دین پہ چلتے ہو اور کچھ تم گناہ بھی کرتے ہو، تو بہتر ہے تم ایک ہی طرف ہو جاؤ. اور پھر اکثر لوگ کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے نمازیں پڑھ کے جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ نماز بھی نہ پڑھا کرو. تو ہم نے جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت کے، ہم نے ان کو کنٹینیو کرنا ہے، ان پہ قائم رہنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا ایک قسم کا قلعہ ہے. وہ ہمارے لیے شیطان کے خلاف وہی ریزسٹنس ہے. اگر ہم نے وہ بھی چھوڑ دیے تو شیطان کو تو بالکل کھلا راستہ مل گیا. اور شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ہم چاہتا ہے کہ ہم سارے اللہ کی اطاعت سے دور جائیں. اور جب ہم اللہ کی اطاعت سے دور جائیں گے تو کیا ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت کی طرف چلے جائیں گے. اور شیطان کا اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی یہی کیا تھا کہ میں بہت ساروں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت پوری کی پوری زندگی میں لے کے آنی ہے. جو اعمال کر رہے ہیں ان پہ قائم رہنا ہے، جو نہیں ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہم باقی زندگی میں بھی آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور دوسرا ایسا کہ ایاک نستعین، اور یا اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگی میں بہت سی ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں لوگوں سے بھی مدد مانگنی پڑتی ہے. اب ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف یہ خیال آتا ہے کہ ہم اکثر لوگوں سے بھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ آپ مالی تنگی آ گئی اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ کو دوائی لینے کے لیے یا علاج کرانے کے لیے مال کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. اب ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کوئی شخص یہ کہ جا کے کسی سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، میری اس مشکل میں میری مدد کر دیجئے، میں آپ کو لوٹا دوں گا. قرض لے لیا تو جا کے بندے سے مدد مانگ لی. تو یہ تو دونوں چیزیں آپس میں کانٹراڈکٹ کر گئی. تو یاد رکھیے کہ
ایک ہے اللہ سے مدد مانگنا. اللہ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں ہم ان چیزوں کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں جن چیزوں پہ اللہ کی قدرت ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی جائے گی, اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی جائے گی, اللہ سے مانگا جائے گا کہ یا اللہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں. کسی انسان کو جا کے نہیں کہا جائے گا کہ مجھے اولاد چاہیے ذرا مجھے آپ اولاد عطا فرما دیں, چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو. یہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی. اسی طریقے سے بارش چاہیے ہے, کھیت ایسے ہیں کہ ان کو بارش کی ضرورت ہے اور اگر بارش نہیں ہوئی تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور وہاں پہ جو کچھ اگنا ہے وہ نہیں ہوگا تو کھیت کا بھی نقصان ہوتا ہے اور جو کسان ہے اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اب وہ دعا کرے کہ بارش چاہیے تو وہ کس سے مانگے؟ وہ اللہ سے مانگے گا, کسی بندے کو نہیں کہے گا جی آپ بارش دے دیں. تو صحت چاہیے, ڈاکٹر کو جا کے یہ نہیں کہیں گے جی آپ صحت دے دیں, ڈاکٹر سے کہیں گے آپ دوائی دے دیں, دوائی ڈاکٹر سے لیں گے, صحت اللہ سے مانگیں گے. تو یہ چیزیں جن پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ان چیزوں کے معاملے میں ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں گے. اور دنیا میں کیا ہے, دنیا میں روزانہ ہم کتنی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس میں ہم دوسروں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے اور آپ اپنے پینز لے جانا بھول گئے تھے, آپ کو اچانک خیال آیا کہ میرا پین نہیں ہے, ساتھ والے سے کہا بھی میری مدد کر دو مجھے پین چاہیے, تو آپ یہ سوچیں گے نہیں میں نے مدد تو صرف اللہ سے مانگنی ہے تو اس سے پین مانگوں گا تو کہیں گناہ نہ ہو جائے. تو یہ مدد مانگنا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جب مانگتے ہیں تو وہ اللہ کی قدرت کے مطابق اور اللہ کی قدرت کی چیزوں کی مدد ہوتی ہے. جو ڈے ٹو ڈے روٹین میں چھوٹی موٹی چیزیں ہم لوگوں سے مانگتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور دوسرا ویسے بھی یہ ساری جو دنیا ہے, یہ سارے جو اسباب ہیں, یہ ساری جو چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں جو ہمارے حق میں ہوتی ہیں, جو ہمارے خلاف ہوتی ہیں, یا کبھی ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے, یہ سب نظام بھی حقیقت میں تو اللہ ہی چلا رہا ہوتا ہے. تو اللہ ہی کی قدرت ہے ہر چیز کے اوپر, تو انڈائریکٹلی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے. تو جن چیزوں میں مخلوق سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مانگا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں وہ ہم صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے. اور دعا اور مدد مانگیں گے, اور جو مدد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ مختلف طریقے سے مانگی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل حالات میں اللہ ہی سے مدد مانگا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. تو جب کسی قسم کی مدد چاہیے, جب حالات مشکل ہیں, تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ ان مشکل حالات میں صبر کیا جائے, کیونکہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہو جائے گی. ایک تو صبر کرنے سے اللہ کی مدد, اور دوسری چیز کیا بتائی؟ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. تو نماز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی مشکل میں ہوتے تھے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ سے مدد مانگا کرتے تھے. تو صبر اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ایسی چیز ہے جس سے ہم اللہ کی مدد طلب کر سکتے ہیں. کوئی بھی مشکل ہے, کوئی بھی مشکل آئی, کوئی بھی پریشانی آئی, مالی تنگی آئی, صحت کا مسئلہ آیا, فیملی ایشوز آئے, جاب کا پرابلم آیا, بزنس کا پرابلم آیا, کوئی بھی مسئلہ آیا, فوراً اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا شروع کر دیں, اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی سچویشن میں اللہ سے دعا کے ذریعے سے مدد مانگی, نماز کے ذریعے سے بھی مدد مانگی اور دعا کے ذریعے سے بھی مدد مانگی. غزوہ بدر میں جب مسلمان کفار کے سامنے تھے اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری مدد فرما, اور رو رو کے دعا کی تھی. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ دعا کر رہے ہیں, اتنی زیادہ مناجات کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور پھر اللہ کی مدد آئی, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کی. صحابہ بھی اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے مدد مانگا کرتے تھے. اور مدد مانگنے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو. اور ہماری ایک ذہن سازی کی, یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے
جب بھی کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی تمہیں چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جوتے کا تسمہ، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو کہ ہم خود سے کر سکتے ہیں، اور جوتے کا تسمہ اگر ہمیں چاہیے ہے تو اس کے لیے کیا سلوشن ہے؟ سمپلی ہم بازار میں جائیں گے، کسی بھی دکان سے یا موچی سے تسمہ لے لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ تو یہاں پر مقصد کیا ہے بتانے کا کہ ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے تاکہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ہمارا ذہن اللہ کی طرف ہو۔ اب اگر دنیا میں بھی، یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، دنیا میں بھی اگر ہم کسی سے کوئی ہیلپ مانگتے ہیں، کوئی مدد مانگتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ اسباب ہم نے اپنانے ہیں، ان اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارا ذہن اس قسم کا بن جائے، ہم کانشیسلی ہر وقت اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز مانگنی ہے پہلے ہم اللہ سے مانگیں گے، اور چھوٹی سی چیز بھی ہے تو ظاہری طور پہ ہم اسباب اپنا رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن دل اور دماغ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے کہ یہ چیز بھی چاہے چھوٹا سے چھوٹا کام ہے لیکن یہ بھی اسی وقت ہی ہوگا جب میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ تو ذہن سازی کیا ہے کہ ہم نے اپنا ذہن اس طریقے سے بنانا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی سچویشن میں بھی ہمارا ذہن اس طرف ہو کہ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں میرا اللہ میری مدد کرے گا تو تبھی یہ کام بھی ہوگا۔ تو ہمیں اس ذہن کو بھی تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بھی پریپیئر کرنا ہے۔ اور دعا کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد مانگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو سراقہ بن مالک پیچھا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، گھوڑے پہ تھا۔ تو جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک جو بہت قریب آ گیا ہے تو انہیں یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں آ کے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، وہ رونے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رو کیوں رہے ہو؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو میں اس ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور فرمایا اللہم اکفیناہ بما شئت، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا، اور سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا تھا اس کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں زمین میں دھنس کی اور وہیں پہ رک گیا۔ تو اللہ کی مدد دعا کے ذریعے سے بھی ہم نے طلب کرنی ہے، ہم نے دعا بھی کرنی ہے تاکہ دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہوگا تو اللہ کی مدد اس وجہ سے بھی آتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ بھی آ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کوئی یہ دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے آگ سے بچا لے، یا اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، یہ دعا نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ، میرا بھروسہ اللہ پہ ہی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے توکل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس مشکل سے نجات دلائی، اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد تھی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں غار ثور میں رکے۔ جب غار ثور میں رکے تھے تو کفار مکہ بھی وہاں پر پہنچ کے پیچھا کرتے کرتے، تو جب وہ بالکل غار کے منہ پہ کھڑے ہو گئے جب کفار مکہ، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ان پہ نظر پڑ جائے گی۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو انہیں پریشانی ہوئی، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور پھر جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی، دونوں پہ سکینت نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جن کو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. تو توکل کے ذریعے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. تو اللہ کی مدد کی شکلیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں وہ طریقے پتہ ہونے چاہیے کہ ہم نے اللہ کی مدد حاصل کیسے کرنی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، یا اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ کام بھی پتہ ہونے چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، دعا کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، توکل کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے. ہم جب توکل کریں گے اللہ اس سے بھی مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے بھی کی. غزوہ حنین میں، غزوہ بدر میں فرشتے آئے. غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سکینت نازل کر کے بھی کی. مسلمانوں کو جب پریشانی ہوئی، جب مشکل حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد آندھیاں چلا کے بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ میں مٹی لی اور مٹی کو پھینکا کفار کی طرف، تو ان کی ایک دم سے ایک آندھی چلی اور مٹی کا طوفان ہوا، جس کی وجہ سے ان کفار کی آنکھوں میں اتنی مٹی پڑی کہ انہیں سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے بھی مدد کی. تو اللہ کی مدد کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا. اور ضروری نہیں کہ ہم جس طریقے سے چاہ رہے ہیں وہی نظر آئے، اس سے بہتر طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اور مختلف طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور نماز پڑھتے ہوئے ہم جب یہ آیت پڑھیں تو اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. جب ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز میں خشوع بھی عطا کرے گا اور ہمارا ایمان بھی مزید بڑھے گا. اور ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی پریکٹس کرنا ہے کہ ہم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے، اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے اور اپنی کامل بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.